کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے، میچور ہو جاتے ہیں، بہت سارے دنیا کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں رہنا کیسے ہے۔ ابھی ایک آدمی کی یار یہ عمر شروع ہوئی اور انتہائی خطرناک قسم کا کینسر، انہوں نے بتایا میرا پورا گھر بک گیا، جائیدادیں بک گئیں، سب زیرو پہ آ گیا میں، اور ٹھیک پھر بھی نہیں ہوا۔ تو بتاؤ تو ناکام ہے کہ نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے؟ کہ نہیں بھائی، اگر آپ اس کو مسئلہ سمجھو گے تو ناکام ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ ہمارا اصل مسئلہ صحت ہے، جو صحت مند نہیں ہے وہ ناکام ہے، اگر یہ مسئلہ کو مسئلہ سمجھو گے تو پھر کیا ہے؟ پھر یقیناً ناکام ہے۔ لیکن بھائی اگر مسئلہ آخرت ہے تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایوب علیہ السلام تو اس سے زیادہ بیمار تھے، ایوب علیہ السلام اس سے زیادہ بیماری میں، ان کی بہت شدید تکلیف میں زندگی گزری ہے۔ تو اللہ کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے۔ خدا کی قسم جب میں کسی بیمار کو دیکھتا ہوں نا تو میں ڈرتا اپنے آپ سے ہوں کہ اللہ نے ہمیں صحت دے دی، اس کی آزمائش کم ہے، اس سے ایک سوال ہوگا کہ تو نے اس بیماری میں ناشکری تو نہیں کی، حرام کی طرف تو نہیں گیا۔ ہم سے 20 سوال ہوں گے، کیونکہ بیمار آدمی برائیوں سے بچتا ہے، صحت مند کے لیے برائیوں سے بچنا بہت مشکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہما منہما الجنہ، بخاری مسلم کی حدیث۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کی میں نے دونوں آنکھوں کی بینائی لے لی، اس نے صبر کیا، کوئی ناشکری نہیں کی، تو میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ کیونکہ نابینا آدمی کے پاس ایک ہی ہے، وہ نہ فحش فلمیں دیکھ سکتا ہے، نہ وہ زنا کی طرف جائے گا، بد نظری ہوتی ہے پھر آگے زنا ہوتا ہے نا، نہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھے گا، 20 قسم کے گناہوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے۔ تو آخرت پر اگر یقین ہو نا تو آپ کو نابینا پہ ترس نہیں آئے گا، آپ کو آنکھوں والوں پہ ترس آئے گا کہ بھائی اس کا تو حساب، کیونکہ اس سے نماز روزے کا سوال ہوگا، وہ آسان ہے۔ آج جن بے حیائی کے کاموں میں، فحش فلموں میں اور پتہ نہیں بد نظری اور کس قدر برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا نا سوچنے کا اسٹائل چینج ہو جائے گا اگر آپ آخرت پہ یقین رکھتے ہو، سوچنے کے معیارات ہی بدل جائیں گے۔ میں نے جس کینسر کے پیشنٹ کو آج دیکھا نا تو اس لحاظ سے تو ترس آتا ہے انسان پہ کہ بھائی وہ بیچارہ تکلیف میں ہے اور زندگی سے لڑ رہا ہے۔ حقیقت بتاؤں، میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہے۔ ہمیں اللہ نے صحت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سارے جسم کے جو بھی ہمارے آرگن ہوتے ہیں صحیح چل رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اربوں خربوں روپے دے کے بھی یہ نعمت خریدی جائے نا تو کم ہے۔ یہ آپ سے کوئی بتاؤ ایک آنکھ کا 1 کروڑ روپے لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری آنکھ کی بینائی رہے گی، ورنہ نہیں۔ سارا دن آپ بھیک مانگتے رہو گے 1 کروڑ اکٹھے کرنے میں، پلاٹ بیچو گے، مکان بیچو گے، جائیدادیں بیچو گے، یار بینائی سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ آپ کی زبان میں ذائقے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کھانے پینے کی لذتیں آپ کے لیے بولو ختم۔ کوئی کہے کہ 1 ارب روپے دو گے، 1 کروڑ روپے دو گے، تو یہ زبان میں جو آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا کھانے پینے کی، نلی نہاری اور جاوید نہاری اور برگر کھا رہے ہو اور وہ 20 قسم کے ٹیسٹ زبان بتاتی ہے، 1 کروڑ روپے دے گا تو یہ ٹیسٹ واپس آئے گا، آپ بھکاری بن جاؤ گے لوگوں کے سامنے۔ یار خدا کے لیے یہ کام کر لو۔ اللہ نے ہمیں کروڑوں روپے کی نعمتیں فری پھوکٹ میں بولو نا دی ہوئی ہیں، سونگنے کی، سننے کی، یہ جو ہم پلک جھپک کے اوپر اٹھاتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے، آپ کے یہ مسل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، آپ پلک جھپکتے ہیں اوپر اٹھا نہیں سکتے، اوپر اٹھانے کے لیے ایسے انگلی سے اٹھانی پڑتی ہے اور پھر باندھ لیتے ہیں تو پھر کھلی رہتی ہے، آنکھوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بحری جہاز کا کوئی تاجر تھا، بہت بڑی اس کی تجارت تھی، اس سے کسی نے پوچھا، اس کو ہی بیماری تھی بیچارے کو، اور ظاہر ہے جن کے بحری جہاز چلتے ہیں تجارت ہوتی ہے تو ارب پتی لوگ ہوتے ہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا یار تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میری ساری تجارت کوئی لے لے اور مجھے صرف یہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے۔ پرانی بات ہے، 25-30 سال پہلے واقعہ میں نے سنا تھا کہ میں پلکیں جھکایا کروں اور خود ہی اٹھا لیا کروں۔ کتنی ٹینشن ہے آپ سوچو نا۔ تو صحت مند لوگوں کی آزمائش کم ہے یا زیادہ ہے؟ وہ گناہ میں زیادہ پڑتے ہیں، ان سے حساب و کتاب زیادہ ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا دولت نعمت ہے، دولت نعمت ہے، واقعی نعمت ہے، شکر گزاروں کے لیے نعمت ہے۔ آج کل جو دولت آنے کے بعد کھوپڑیاں گھوم رہی ہیں نا اور غریبوں کو انسان برا سمجھ رہا ہے، توہین آمیز لب و لہجے اختیار کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ دولت تباہی بن کے آئی ہے، تباہی بن کے آئی ہے دولت۔ یہ نہ آتی زیادہ اچھا تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر زیادہ جہازوں میں بھی ہیلی کاپٹر میں جاپان میں گھوم رہا تھا نا تو مجھے لڑکوں نے کہا ولاگ بنایا، میں نے کہا یہ کیا ولاگ بھائی، اس میں کیا سبق ملے گا لوگوں کو؟ ولاگ ایسی چیز کا بنایا آدمی جو کیا مل رہا ہو، کچھ سبق مل رہا ہو کہ ایکویریم دکھا دیا ہم نے، چلو اس میں اللہ کی قدرت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو میں نے نہیں بنائی ویڈیو، سب نے بنائی، میں نے کہا بناتے ڈالتے رہو، کیونکہ یہ تو مجھے چھشور پنا لگ رہا تھا، بچکانہ حرکت ہے۔ میں ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہوں تو گھوم رہا ہے تو کون سا تو پہلا آدمی آیا ہے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، اب میں ہیلی کاپٹر میں گھوم کے بولوں دیکھو ہیلی کاپٹر میں یہ میرا نہیں بھی ہے، چلو ہیلی کاپٹر تو ہے نا۔ تو آل میں اسٹرانگ کیا بولے گا، ابے تو ہیلی کاپٹر میں راکٹ میں بیٹھا ہوں، میں کس میں بیٹھا ہوں؟ راکٹ میں۔
اور یہ ہیلی کاپٹر میرا پہلا سفر نہیں ہے. ہیلی کاپٹر میں میرا یہ کون سا سفر ہے؟ یہ چوتھا یا تیسرا سفر ہے میرا ہیلی کاپٹر. میں بچپن سے ہیلی کاپٹر میں گھوما ہوں. تیسرا سفر ہے. وہ پہلا کب ہوا تھا, کہاں ہوا تھا, یہ نہیں بتاؤں گا. دوسرا کب ہوا, کہاں ہوا, یہ بھی نہیں بتاؤں گا. تو تیسرا تو پتہ ہی چل گیا, وہ ویڈیو میں آ گیا. تو یہ کچھ شو مارنے کی چیز تھوڑی. ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا ہے, گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, تو کیا ہو گیا؟ میری نظر میں اللہ کی قسم ہیلی کاپٹر میں گھومنے والا گدھے پہ بیٹھنے والا برابر. وہ بھی سواری ہے, یہ بھی کیا ہے, سواری ہے. تو اس میں کیا شو مارے آدمی ہے؟ جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں, لوگ دکھا رہے تھے میں بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں. تو کیا بیٹھا ہوا ہے تو؟ تھوڑی دیر میں لیٹا ہوا ہوگا قبر کے اندر. بڑے بڑے آئے بزنس کلاس والے, اور میں نے تو پائلٹوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کیا جہازوں میں. اب یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی. تو اب اس میں کیا آدمی ہے کہ یہ بچکانا ہے, یہ سوچ کیا ہے. شاعر نے کہا ہے نا, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا ذوق بہت کیا ہے, پست ہے, جو تو مردار چیزوں پہ جان دے رہا ہے. میری گاڑی, میرا بنگلہ, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوں, یہ میرا ہیلی کاپٹر ہے, میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے. ایک زمانے میں گدھا ہیلی کاپٹر ہی سمجھا جاتا تھا جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. اس وقت غریبوں کے پاس گدھے بھی نہیں ہوتے تھے. جس کے گدھا مارکیٹ میں بڑا مہنگا ہوتا تھا, تو جس نے گدھا خریدا نا, وہ غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہتا تھا میرا گدھا ہے میرا. غریب بیچارہ جھکتا جاتا ہے, یار تیرے پاس تو 3 گدھے ہیں, میرے پاس 1 گدھا بھی. تو جو یہ کہہ رہے ہیں میرا گدھا, میری گاڑی, یا میں ہیلی کاپٹر خریدوں گا, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھوں گا, میں جہاز خریدوں گا, تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ بھی گدھا ہی ہے. یہ شو مارنے کی چیزیں نہیں ہیں, بچکانا حرکتیں ہیں. اور پھر میں بار بار ایک مضمون کو بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب جہازوں میں گھوم رہے ہیں بالکل ہی اپنی, اب تو اب دیکھو کیا ہو گئے. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں سے, ہمیں کوئی فیلنگ بھی نہیں ہوتی. کیونکہ جو پس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ اگلے کی پتہ نہیں مینٹل وہ چینج ہو رہی ہے. ہمیں تو یہ کھلونے لگتے ہیں. گدھے پہ گھومو, کس پہ گھومو, جہازوں پہ گھومو, ایک ہی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو پھر گدھے پہ کیوں نہیں گھومتے؟ بھائی سہولت اس میں زیادہ ہے, اس لیے گدھے پہ. میں اگر آسٹریلیا جاتا, جہاز میں 14 گھنٹے میں پہنچا ہوں, تو گدھے میں تو میں ابھی ٹھٹھا بھی پار نہیں کر پایا ہوتا بھائی. کہاں پہنچ, مجبوری ہے اس لیے جہاز میں جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں خدا کی قسم یہ بچکانا سوچ کی چیزیں ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت آ رہی ہیں. بہت بچکانا سوچ ہے, بہت زیادہ بچکانا سوچ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں. مرے گا, دفن ہوگا, قبر کھائے گی. تو اس لیے بلاگنگ میں وہ چیزیں جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سبق مل رہا ہو, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ کہ یہ میں اس لگژری ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں, 5 اسٹار میں ٹھہرا ہوا ہوں. بھائی جس میں پیسہ ہوتا ہے 5 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو 4 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو کینٹ اسٹیشن پہ منجی لے کے وہاں 10 روپے کی ملتی ہے, پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہے, منجی لے کے وہاں کیا کر لیتا ہے, وہاں سو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے بادشاہوں کا جو لگژری لائف تھی نا, جو اسٹائل تھا ان کا, وہ آج ایک تھوڑے سے پیسے والوں کو بھی مل جاتا ہے. وہ تو اس زمانے میں بادشاہ اس اسٹائل پہ شو مارا کرتے تھے. اب وہ بادشاہ زندہ ہو کے آ جائے نا, تو غریب کہے گا کہ یہ تیرا اسٹائل ہے, تیرے پاس پنکھا تو پھر بھی نہیں تھا نا, بیٹھ کے ملازمین جھولتے رہتے تھے, ہمارے پاس تو بٹن دباؤ پنکھا. وہ بادشاہ احساس کمتری سے مر جائے, یار ایسی عیاشی میں یہ غریب آدمی, اگرچہ وہ کنڈے کا پنکھا ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے. میں کیا بات لے کے چلا, ہاں تو میں بتا رہا تھا نا, کینسر کا پیشنٹ تھا, ابھی بیچارہ مل کے گیا ہے. تو ترس جو آنا چاہیے نا, ترس ان لوگوں پہ آنا چاہیے بھائی جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے. میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. میں اللہ سے یہ بولتا ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں, ہم تو کیا کر رہے ہیں بھائی. جو اللہ کے تقاضے ہیں, جو احکام ہیں ہمارے اوپر, کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آنکھ کی نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم. قرآن نے دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تم سے دیکھنے کی طاقت چھین لے, اندھا کر دے تمہیں, اور اللہ تم سے سننے کی طاقت چھین لے, بہرا کر دے, من الہ غیر اللہ, کون ہے اللہ کے سوا جو یہ نعمتیں لوٹا دے تمہیں دوبارہ, تو یہ اس کی رحمت ہے کہ نہیں چھین رہا, وہ نہیں چھین رہا. تو اس لیے یہ جو ہم بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا, بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے, وہ بیمار ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے ایسا غربت کو بنا دیا تھا کہ غریب پہ ہمیں ترس ہی نہیں آتا تھا. صحیح ہے نا, ہمیں غریب پہ ترس ہی نہیں آتا, اس لیے کہ غریب کون ہے بھائی؟ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ کہاں سے غریب ہو گئے؟ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کے لیے بہترین جگہ ہے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے, تو بس عیاشی کرو, موج مستی ہے. یہ غریب نہیں ہے, یہ ناشکری ہے. پھر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دو. یہیں سے میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے آگے بیان کو کنٹینیو کرتا ہوں. میرے ایک بیان پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے. میرا ایک تاجروں میں نا بیان ہوا تھا جس میں نے تجارت کی بڑی فضیلت بیان کی. اس پہ شارٹ کلپ بھی بنا کے چلا دیں, میرے بیان کو نا غلط رخ پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں.
میں نے تاجروں کی فضیلت بیان کی کہ اسلام میں آپ کے پاس اگر دو آپشن ہو، ملازمت یا بزنس، تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ بزنس۔ شریعت کا مزاج ہے، اس میں بہت سارے دلائل ہیں۔ ہمارے نبی نے بزنس کیا، صحابہ میں زیادہ تر تجارت کرتے تھے، قرآن میں تجارت کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، حدیث میں ترغیب ہے۔ یہ حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی تجارت میں، اگرچہ یہ حدیث کی سند پہ کلام ہے لیکن یہ کوئی اتنی کمزور حدیث نہیں ہے کہ اس کو ایک پہلے سے ثابت شدہ فضیلت حدیث میں ہے نا تجارت کی، تو اس کی فضیلت میں کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اور بہت ساری حدیثیں۔ تو اس پہ کسی نے کہا کہ بھائی اس سے تو یہ پتہ چلا کہ پھر ملازمت بہت بری چیز ہے، تو میں نے کسی بیان میں یہ وضاحت بھی کی ہے۔ دیکھیں ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جو مذہب کو نہیں مانتے یا فالو نہیں کرتے وہ بھی ایک دوسری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں انتہا پسندی، سمجھتے ہیں؟ یہ دونوں انتہائیں کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کسی قوم کا بیڑا اگر غرق کرنا ہے تو یا تو مذہبی انتہا پسندی تک پہنچا دیں اس کو، یا مذہب کی مخالفت میں ڈال کے۔ اچھا، مذہب کی مخالفت میں جب آپ آئیں گے تو ویسے ہی انتہا پسندی کو پہنچیں گے آپ۔ پھر تو انتہا پسندی پھر 2 قسمیں نہیں ہیں کہ معتدل اور انتہا پسند۔ آواز مزیدار نہیں آ رہی ہے، گونج رہی ہے آواز، پتہ نہیں ان کے ذمے تو لگایا تھا، تو جس کے ذمے لگاؤ پہلے اس کو سیٹ کرانا پڑتا ہے، پھر وہ آگے کام سیٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں یہ ہے الحمدللہ، پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ذمے کوئی کام لگائیں تو پہلے اسے کسی کے ذمے لگائیں آپ کہ اس کو تو ٹھیک کرو، پھر آگے وہ کام ٹھیک کرے گا۔ دیکھو پاکستان کے جو ڈرائیور ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں، ہم بچپن میں یہ بات سنتے تھے، پھر یہ بھی ہم سنتے تھے پاکستان کے پائلٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں، تو ہمیں نہیں یقین آتا تھا کہ یار ہر چیز میں دنیا ایکسپرٹ ہے تو ڈرائیونگ میں ہماری قوم کہاں سے ایکسپرٹ ہو گئی؟ ہر چیز میں تو گورے ایکسپرٹ ہیں، تو ہم لوگ ڈرائیونگ میں کیسے؟ تو اس کا جو بات سامنے آئی نا کہ جتنے یہاں سڑک پہ کھڈے ہیں، کتے سامنے سے آ رہے ہیں، کوئی انٹی نکل کے آ جائیں گی ایک دم روڈ پہ سے، اور جو بائک والا ہوگا وہ فاسٹ ٹریک پہ چلائے گا، لینڈ کروزر والا وہ فٹ پاتھ کے قریب سے آرام سے جا رہا ہوگا، بائک والا 4 بچوں کو، بیوی کو، اور بھی 2-4 محلے والے لفٹ مانگتے ہیں، ان سب کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ چلے گا، اوورٹیک ہمیشہ الٹی طرف سے کیا جائے گا۔ تو اس ماحول میں جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہونا، دنیا میں ظاہر ہے اس کا مقابلہ کوئی ڈرائیور نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں ہیں بڑی سمجھنے کی ہیں، تو اسی طرح خوب سمجھ لیں۔ اب پائلٹ کا تو مجھے نہیں پتا، جہاز کھٹارا انہوں نے اڑا کے سیکھے ہیں یا جنگوں کی وجہ سے تجربہ ہو گیا، واللہ عالم، لیکن ایک حقیقت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا تو اس میں یا تو وہ خراب ہو جاتا ہے یا بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، موضوع سے ہٹ کرے لیکن یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اگر وہ ماحول بالکل نارمل ہے تو نہ آپ بگڑیں گے لیکن نہ کوئی بہت زیادہ اچھے بنیں گے، آپ ایسے ہی رہیں گے نارمل جیسے ہوتے ہیں سب لوگ۔ یہ جو ایشیائی اقوام ہیں جن میں خاص طور پر یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اس میں شامل کر لیں، یہاں سب کچھ بہت زیادہ ہے، یہاں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے، یہاں بیماریاں بہت ہیں، غربت بہت ہے، کرپشن بہت ہے، قومیں بہت ہیں، کلچر بہت زیادہ ہیں، یعنی ایک گلی میں الگ کلچر ہوگا، اس کے محلے والے میں الگ لوگ ہوں گے، فرقے بہت ہیں۔ تو ایسے ماحول، اچھا اور بھی بہت کچھ ہے۔ اب ایسے ماحول میں انسان یا تو بگڑتا ہے لیکن اگر بنتا ہے تو پھر بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کوفہ میں تھے اور وہاں فتنے بہت زیادہ تھے۔ جو باطل فرقے وجود میں آئے نا، زیادہ تر آپ کو ملے گا اس دور میں کوفہ میں وجود میں آئے ہیں، مکہ مدینہ میں نہیں تھے یہ۔ تو ان باطل لوگوں میں کچھ لوگ تو ان کے ساتھ مل کے خراب ہو گئے، کچھ ان کے خلاف جو گئے ہیں نا، جنہوں نے کام کیا ہے، تو وہ دلائل کی دنیا میں مضبوط بہت ہو گئے۔ پھر وہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ سعودی علماء سے قادیانیوں کے بارے میں پوچھو گے کہ ختم نبوت کے دلائل بتائیں، ان کو اتنے نہیں پتا ہوں گے۔ یہاں پٹیل پاڑا میں آپ جاؤ کسی ختم نبوت کے کارکن سے پوچھو کہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہیں، وہ دلائل کے انبار بھی لگا دے گا اور قادیانیوں کے اعتراضات کے جواب بھی دے دے گا۔ وہ وجہ کیا ہے کہ یہ فتنہ سعودیہ میں نہیں ہے، یہ فتنہ کہاں ہے؟ یہ یہاں پر ہے، یہاں اس کے ماہرین آپ کو ملیں گے۔ عربوں نے بھی ختم نبوت کے بارے میں یہاں کے علماء سے سیکھا ہے۔ یہ جو مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ عرب علماء کو دورے کراتے تھے، قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس دیا کرتے تھے۔ تو جس جگہ پہ جو فتنہ ہوتا ہے نا، جو چیز زیادہ ہوتی ہے، یا تو آپ اس میں بہہ جاتے ہیں، اگر آپ نہیں بہتے تو اللہ آپ میں وہ کمالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان قوم میں نہیں ہوتے ہیں جن کو مسائل کا سامنا نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات، جن گھروں میں ذرا بھی جھگڑے نہیں ہوتے،
سارے چیزیں بالکل سیٹ چل رہی ہیں. ان گھروں کے بچے نہ بگڑتے ہیں نہ کوئی بہت زیادہ باصلاحیت پیدا ہوتے ہیں. لیکن جن گھروں میں بچوں نے ابا اماں کے بہن بھائیوں کے کچھ پھڈے مڈے دیکھے ہوں تو یا تو وہ بچے بھی بگڑ جاتے ہیں یا ان بچوں میں اللہ تعالیٰ برداشت پیدا کر دیتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کیسے ہوتا ہے. معاشرے میں وہ زیادہ اچھا سروائیو کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ چھوئی موئی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو. ہر چیز ٹھیک ہوئی تو سب کچھ غلط ہو جائے گا. اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئی. دیکھو آسٹریلیا میں تھا تو وہاں کووڈ آ گیا. جب کووڈ آیا تو جنرل اسٹوروں پہ لوٹ مار شروع ہو گئی اور ٹیشو پیپر شارٹ ہو گئے. جہاں ٹیشو نظر آیا پبلک بھاگی, گورا بھاگ رہا ہے اس کی طرف, ٹیشو چاہیے ٹیشو. ڈکیتیاں بھی شروع ہو گئیں. ہمارے یہاں ایسے بچے اغوا نہیں ہوتے جیسے وہاں ٹیشو پیپر کے ڈبے اغوا ہو رہے تھے. ڈاکو, میں خود اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں نا, یقیناً یہی سچویشن ہو گئی تھی. ڈکیتیاں ہوئی ہیں جناب, ٹیشو پیپر غائب, بلیک میل کر رہے ہیں, اتنے کروڑ دے گا تو ڈبہ ملے گا. یہی ہوتا ہے نا بچے جب اغوا ہوتے ہیں. تو ہم جو کہتے تھے نا گورے بہت اچھے ہیں, ہوں گے اچھے, تو میرا سفر بھی ہے گوروں کے ملک میں زیادہ ان کی وہ بھی نہیں کر سکتا, بہت اچھے ہیں. تو ہم جو کہتے ہیں نا گورے بہت اچھے ہیں, ان میں برداشت بہت ہے, نیک بہت ہیں, ہوں گے. لیکن بھائی جب تک کسی قوم پہ کوئی آزمائش نہ آئی ہو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ غربت مہنگائی تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو. تھوڑے دن کے لیے یہ غربت مہنگائی کرپشن کھڈے پیچھے سے ہارن بجا رہے ہیں, کم بخت بائک ہٹا ہی نہیں رہا, الٹا آپ کو غصے سے مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہم غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہا ہے, اور پھر آگے سے گالی بھی نکال رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ مسکراؤ تو میں گورے کو مانوں گا کہ گورے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. وہاں تو قانون اتنا مضبوط ہے, ایسے گرفت کی ہوئی ہے قانون کی, حکومتیں اچھی ہے وہاں کی. تو ہمیں اندازہ ہوا وہاں لوگوں نے بھی بتایا کہ اتنی لوٹ مار, بھائی ٹیشو لے کے جاؤ تو اس کو, یعنی ایسی لوٹ مار, کیونکہ پانی وانی تو ہوتا نہیں ان کے واش روم میں, تو ٹیشو ہی ان کا آخری سہارا ہے, ٹیشو ہی آخری سہارا ہے. تو اب دیکھو جب اتنی ماحول میں وہ رہے ہیں تو ذرا سی آزمائش آئی تو برداشت نہیں کر پائے. ہمارے ہاں چونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کورونا کب آیا اور کب نکل گیا. آیا بہت سے لوگوں کو مار کے بھی چلا گیا, تو ہم نے اس کو بھی انجوائے کیا. ہم نے اس کو بھی کیا کیا, ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو بھی انجوائے کیا کہ پتہ نہیں ابھی تک بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ مرا کیوں تھا اٹھا کٹھا آدمی. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کورونا سے مرا ہے, اس پہ بحث ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ سازش ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ واقعی کورونا سے مرا ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہودیوں نے مارا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹروں نے انجیکشن لگایا ہے. وہ ایک اس کو بھی لوگوں نے یوٹیوب چینل کے پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنایا. خیر, تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ پریشانیاں آیا کریں, سب کچھ ٹھیک نہ ہو, تو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے, اسی سے اللہ آپ کے لیے خیر پیدا کرے گا. ایک بچہ آپ کا بگڑا ہوا ہے, انسان کا بچہ نہیں بن رہا, یہ بھی ٹھیک ہے, کوشش کرو اس کو انسان کا بچہ بنانے کی. لیکن اللہ کا نظام یہی ہے کہ سارے ٹھیک بھی نہیں ہوتے. بتاؤ مجھے یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچوں کی کون اچھی تربیت کر سکتا ہے؟ پیغمبر تھے نا وہ, خاندان بھی سارا مسلمان, 13 بیٹے ہیں جن میں 11 بگڑے ہوئے, 2 صحیح تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ 11 کیا تھے, بگڑے ہوئے تھے, پیغمبر کے بیٹے 2 کیا تھے, صحیح تھے. ان 11 کو 2 سے حسد ہوا اور بھائی کو کنویں میں ڈال کے ساری زندگی اپنے باپ کو رلایا انہوں نے. آخر میں توبہ